محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، یہ ماہ رجب ہے اور رجب کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں، اور آپ کی اکثر یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ مشہور دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما، رمضان میں ہم تمام کو پہنچا دیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے کے اندر بہت زیادہ نوافل روزے رکھنے کی ترغیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ملتی ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور بہانے بازی سے اپنے آپ کو بچانے کی آج سب سے زیادہ امت کو ضرورت ہے۔ چاہے وہ روزوں کا معاملہ ہو، چاہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہو، چاہے ذکر و اذکار کا معاملہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ رجب اور شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور امت کا یہ حال ہے کہ رجب اور شعبان تو کیا ہم کو یہ اندازہ نہیں کہ ہمارا سال کب سے شروع ہوا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا حال ہے۔ ہم ہماری تاریخ کو یاد نہیں رکھ سکتے تو ہم ہمارے اسلاف کی یا صحابہ کرام کی یا بزرگان دین اور صحابہ و تابعین کے تاریخ کو ہم کب یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم کو نماز کے اہتمام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نماز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال ہیں۔ آج آدمی سکون تلاش کر رہا ہے دکان میں، آج آدمی سکون تلاش کر رہا ہے مال میں، آج آدمی سکون تلاش کر رہا ہے کھیتی باڑی کے اندر۔ تو موجودہ جو معاشرہ بنا ہوا ہے، ذہن اس نے بنا لیا، اور حدیث پر اگر غور کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اس اہم عبادت کو حاصل کرنے کے لیے امت کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیا، گھر کے تمام افراد کوئی بھی نماز نہیں پڑھے تو کام چل جائے گا، نہیں چلے گا کام۔
آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ رایا ہیں، آپ کی نگرانی میں آپ کے بہو ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا گھر کا ایک بڑا عملہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ خود نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرانے کی طرف ترغیب دے، انہیں ان کو بتلائے۔ اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرا ہو گیا تو دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے رجب کے مہینے کے اندر جو فضائل احادیث میں بتلائے گئے، اس حدیث کے اعتبار سے آدمی کو نماز کو پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ آج آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ عالیشان مسجد بنا لیے تو کام چل جائے گا۔ عالیشان مسجد بنانا موجودہ دور کا ایک فیشن، ایک زیب و زینت بن گئی ہے، اور نماز کا اہتمام نہیں کرنا اس کی ایک زیب و زینت بن گئی ہے، جس کو بتلایا گیا کہ امت محمدیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ نماز کے حاصل کرنے میں یا نماز کے پڑھنے میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا گیا، لیکن اس امت پر اور معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو معاشرہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے کو نماز کے چھوڑنے میں مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ یہ امت کا نظریہ بنا ہوا ہے، اور سکون نماز میں، حدیث میں کئی ایسی چیزیں ہیں۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھو، آپ فجر کی نماز پڑھیے، کاروبار پر بیٹھیے، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور فجر کی نماز نہیں پڑھ کے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے کاروبار میں اور آپ کی جسم کی حالت میں کیا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ خود آدمی غور کر سکتا ہے، اس کے اندر فکر کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس ستون کو کون توڑا؟ کسی غیر مسلم نے نہیں توڑا، اغیار نے نہیں توڑا، مسلمان نے توڑا۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اس ستون کو مضبوط کرنا کسی امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آدمی آج کے زمانے کے اندر شریعت اور قرآن کو قطعی نہیں مان رہا ہو، آپ بولیں گے یہ کیسا؟ تو اس کی مثال سمجھیے، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے بول دیا کہ صبح میں آپ کو ورزش کرنا ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا مگر ورزش کرے گا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے بول دیا کم کھانا ہے، فوراً کم کھائے گا۔ اگر ڈاکٹر نے بولا ہے بغیر شکر کی چائے پینا ہے، وہی عمل کرے گا وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کی پابندی امت اور معاشرے کو بتلائی ہے، وہ امت اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوگا کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور سب سے بہترین یوگا ہمارا نماز ہے، سب سے بہتر۔ سائنس بھی کہاں پہنچا ہے؟ سائنسی اعتبار سے جو سائنس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پہنچے نماز کے اندر ہی سب سے بہترین یوگا ہے نماز۔ اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں بڑے گراؤنڈ کے اندر، ضلع پریشد کے گراؤنڈ میں ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یوگے کو کرے کہ ہماری زندگی بہت اچھی بنے۔ اس لیے امت کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ نماز ایک دین کا ایک اہم ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے احکامات نازل فرمائے، ان تمام احکامات میں نماز کا ایک شعبہ، یہ ایسا بہترین شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر عطا فرمایا ہے۔ یہ معمولی تحفہ ہے۔ آدمی کو اگر دنیا میں کوئی ایک تحفہ دے دے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو ہم کو ایک 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، وہ کم ہوتے ہوتے 5 پر آیا، تو آج ہم 5 ہی پڑھنا ہمارے لیے کٹھن مسئلہ بن گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس امت کے لیے ایک کٹھن مسئلہ بن گیا ہے۔ اور اسی کو دیکھیے، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر اس کے اوپر پابندی آدمی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ایک بچے کو نمازی نہیں بنا سکتے،
آج ہم ایک بچے کو پرہیزگار والا نہیں بنا سکتے، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ باپ نے تلاوت کر دیا کام چل جائے گا، باپ نے نماز پڑھ لیا 5 وقت کی، بہت اچھے اللہ والے تھے ہمارے ابو، اب باپو مر گئے تو اب باپ کی بیٹے کی ذمہ داری نہیں کہ اب پابند بنے ہو، ایسا بھی تو نہیں ہو رہا۔ کتنے دن تک پابندی کرتا ہے وہ؟ مرنے کے بعد 3 دن تک بیٹا پابندی کرتا ہے باپ کے مرنے کے بعد کہ باپ اچھا تھا مر گیا، اب 3 دن نماز پڑھے گا وہ۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ بڑا ایک کٹھین مسئلہ آج کے دور کے اندر بنا ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ آج کا دور ایسا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسی بناوٹی باتیں نہیں ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی بتا دیے ایسی پھینک دیے، پھینکنے کی باتیں نہیں، آنکھوں نے دیکھا ہے اور دکھایا بھی ہے بس ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں کہ باپ کے نماز جنازہ میں آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کو طہارت نہیں، تو پھر طہارت کہاں رکھیں گے آپ؟ پھر اب طہارت دیکھنا پڑے گا ہم کو، اب مقیم کی مشہور دکان کون سی ہوگی؟ رنگواڑ کی ہوگی، وہاں دیکھنا پڑے گا طہارت ملتی کیا ہے کہ وہاں پر۔ ارے طہارت کا ہم کیا ڈھونڈتے پھریں گے؟ طہارت کو ڈھونڈتے پھریں گے آدمی؟ آپ پاک نہیں رہ سکتے، آپ پاکیزہ نہیں رہ سکتے جس اسلام نے ہم کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور پاک رہنا آدھا ایمان ہے، تو اب ہم اس ایمان کو نہیں پا سک رہے تو پھر ہم دوسرے کی یا دوسروں کی کیا بات کر سکیں گے؟ دوسروں کو کیا رونا روئیں گے؟ ہم اپنا ہی اپنا رونا روئیں گے۔ اس لیے امت کو چاہیے یا تو خود نماز پڑھو، نہیں تو پھر تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے بتلایا تھا کہ مولانا عبدالشکور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نمازی 4 قسم کے، وہ آدمی خود فیصلہ کرنے کا کون سا کس لسٹ میں آتا۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نمازی 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ٹھاٹ کے، 8 کے، 360 کے، نمبر 4 پر ہے کھاٹ کے۔ اب آدمی خود فیصلہ کرنا کہ وہ کون سے فہرست میں آتا ہے۔ ٹھاٹ کے کا مطلب ہے کہ آدمی کالر کو ہلا کر یہ بول سکتا ہے کہ مجھ صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ٹھاٹ کے کا مطلب، اور ہے کرنے والے۔ اور 8 کے کا مطلب ہے کہ جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ، جمعہ کو ماشاءاللہ کیا زبردست کپڑے پہن کے وہی اپنا سرما لگا کے لمبی لچک لکیر آگے 2 رکعت پڑھ دیے، پڑھ بول کے مسجد کے باہر، کیا زبردست مسلمان۔ 8 کے کا مطلب جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنا، یہ ہے مسلمانی، یہ ہے ایمان والا۔ کب پڑھتا؟ جمعہ کو جمعہ پڑھتا صاحب۔ اب جمعہ کو جمعہ کھانا کھاتا کیا؟ 8 دن بھر کھاتا اور جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتا۔ اللہ کا رزق کھاتا ہے، جس اللہ نے جو بھی روزی دیا ہے اس کو وہ کھاتا ہے، کپڑے دیا ہے اس کو پہنتا ہے، نعمتیں جسم کے اندر 360 ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ 8 کے دن 8 کو تو ٹھاٹ کے 8 کے جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتا ہے۔ 360 کا مطلب یہ ہے اب وہ کبھی مسجد کو آتا ہے، اس میں مسجد سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں، انہیں کہاں خالی عیدگاہ میں نماز میں لکھتا پہلی صف میں، پہلی صف میں نماز پڑھی، عید کی مغفرت ہو گئی، کیونکہ اب 360 دن کے بعد نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، تو اب پہلی بار وہ عیدگاہ کی پہلی صف میں الحمدللہ وہی کپڑے نئے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے پہلی صف میں 360 کے بعد۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ اور کھاٹ کا مطلب یہ ہے یا تو وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، نہیں تو پھر خود اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کیوں تو زندگی بھر تو نماز نہیں پڑھا۔ اب دوسرے مسلمانوں نے، علماء نے اور علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی کی تو نماز بھی نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں گے؟ آخر کے علماء نے فتویٰ دیا، علماء متاخرین نے، کہ چلو نماز جنازہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت۔ تو اب آدمی خود یہ فیصلہ کرے کہ اب وہ اپنے آپ کو کس فہرست میں شامل کر سکتا ہے، ٹھاٹ کے میں کرے گا یا 8 کے میں کرے گا یا 360 کے میں کرے گا یا کھاٹ کے میں کرے گا۔ اور حساب تو دینا ہے، جوانی دی تھی کہاں خرچ کرا؟ نماز پڑھا،
مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ حلال دیا تھا، وہ مال کہاں لگایا اور حرام کہاں سے کمایا، اس کے بارے میں پوچھو۔ ہم نے تجھے صحت دی تھی، اس صحت کا کتنا آپ نے خرچ کیا، کتنا میرے احکامات کی پابندی میں آپ نے صحت کو لگایا، کیا اخیار کے سامنے تو جھکا نہیں؟ آج آدمی دنیا کی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن نماز کے لیے جو برسا برس اس کو جنت میں رہنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، اس حاصل کرنے کے لیے آدمی کب تک من دھن کی بازی لگائے؟ اور آدمی سمجھ رہا ہے ابھی دنیا میں کرنا چاہیے، عزت پہلے اور مال پہلے کمانا، نماز پڑھتے رہتے جو پڑھنے والے کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ یہ امت کے زبانی یہ حال ہے تو امت پھر کامیابی کے قدم کہاں چومے گی؟ وہ ناکامی کے قدم چومے گی۔ آج ہماری جتنی تعداد جمعہ میں آتی ہے، فجر میں آ کے بتائیں، آج آدمی کو علماء پہ انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے، فجر کی سردی کے دنوں میں فجر کی نماز کی پابندی کر کے بتائیں، ایک مہینہ پابندی کرے۔ تو آج ہماری مسجدوں کا حال، کروڑوں کی مسجد ہے، عالیشان مسجد ہے ہمارے شہر کی، کتنی سبیں بڑھ رہی ہیں، ایک سب بڑی مشکل سے فجر کی نماز کی بڑھتی ہے۔ تو اس کا اندازہ کون کرے گا؟ امت کب جاگے گی؟ نوجوان کب جاگے گا؟ آدمی سمجھ رہا ہے مصاحب بڑھاپے میں پڑھیں گے، بڈھے ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں پڑھتا، بڈھے رحمت یاد رہے گی نماز 4 رکعت پڑھے گا 2 رکعت پڑھا، اس کا اندازہ ہوتا ہے آدمی کو؟ پتہ اندازہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ جوانی کی عبادت کرے۔ 40 دن سے جس قبرستان پر عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت اور جوانی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 دن سے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو معمولی سمجھ رہا ہے، جوانی میں نہیں کرا تو بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ اور جب صحت اللہ نے دی تھی تو اس وقت عبادت نہیں کرا، اب بڑھاپے میں جا کر اب چارپائی پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر وہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے، تو یاد رہے گی اس کو کرسی پر عبادت، یا مزہ آئے گا اس کو؟ سجدے میں جو مزہ ہے وہ کسی پر بیٹھ کر عبادت کرنے میں مزہ نہیں، لیٹ کر بیٹھنے میں بھی مزہ نہیں۔ اس لیے نمازوں کے اندر اللہ کے سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہم کو آگے آنا چاہیے، اور ہم یہ سمجھنے کہ بڑی رات نہیں 2 رکعت نماز پڑھے یا دعا کر لیے ہماری مغفرت ہوگی۔ یہ امت کا مزاج بنا ہوا ہے، اس مزاج کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، اسی طرح جمعہ کی نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب وہ وضو کرتے تھے تو وضو کرتے ہوئے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کس قطرے سے ان کا صغیرہ گناہ دھل گیا، اس طرح سے وہ وضو کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی وہ کیا کرتے تھے۔ اور آج امت کو ذرا کچھ بتلایا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو، پابندی کرو، تو آج وہ صرف بہانہ کرتی ہے۔ آج ہم میں کو بہانہ بتا سکیں گے یا دوست کو بہانہ کر کے بتائیں گے، اللہ کو کیا بہانہ کریں؟ وہاں تو بہانہ قطعی نہیں چلے گی، جتنی بہانے کی فیکٹریاں ہیں وہ تمام اللہ کے دربار میں زیر ہوگی، تمام کے تمام زیر ہوگی۔ اس لیے اس امت کو ضرورت ہے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو۔ 5 وقت کا مؤذن ہم آپ کو پکارتا ہے، لیکن ہم کسی بھی ہمارے دماغ پر یا ہمارے کانوں پر، ہمارے چلن پھرن پر ذرا برابر فرق نہیں ہوتا، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے نمازوں کو ٹال کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اعمال میں سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ عمل ہے اس کے وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ اور جس نے نماز کو ٹال کر پڑھا، فضائل اعمال اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے 2,88,000 برس تک اس کو جہنم میں چلنا پڑے، خالی ٹال کر پڑھتا ہے۔ اب جس نے نہیں پڑھا اس کا اندازہ دیکھیے اب آگے کیا ہوگا۔
اس لیے امت کو چاہیے نماز کا اہتمام کرے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا